بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نون لیگ کے لاڈلے صافی نے شریف خاندان پر بجلیاں گرا دی اور شریف خاندان کے حوالے سے انہوں نے بڑے سوالات کیے ہیں۔ رانا ثناء اللہ سے بڑے سخت سوالات کیے۔ میری مراد شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں، جن کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ شریف خاندان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ میر شکیل الرحمان کا پورا جو جیو جنگ گروپ ہے وہ جو ہے شریف خاندان کی حمایت میں، شریف خاندان کی خوشامد میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا کرنا ہو سب سے آگے یہی چینل آپ کو ملے گا۔ ریاست کے خلاف کوئی بات ہوگی تو یہی چینل آپ کو ملے گا۔ عمران خان کے خلاف کوئی جھوٹی خبر بھی ان کو مل جائے، اس کے اوپر ڈنڈورا پیٹا، یہ جس طرح سے یہ چینل پیٹتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے۔ اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے غیر مقبول کرنے کی کوششیں کی، جس طرح سے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی، اس میں جیو اور جنگ گروپ جو ہے آگے آگے آپ کو نظر آیا۔ تو اب کیا ہوا کہ پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب ڈٹ گئے۔ پرویز الہی صاحب جو ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ کے اس میں دباؤ میں بھی نہیں آئے، وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے اور انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفا دکھائی۔ مونس الہی صاحب کا اس میں بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ تمام تر منظر ہوا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، ملک احمد خان صاحب، عطا تارڑ صاحب، رفیق تارڑ صاحب کے جو پوتے ہیں وہ جو ہے میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں جو ہے پنجاب کا قلعہ فتح کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد اسلام آباد لوٹوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ اگر یہ 188 نمبرز پورے کر لیں تو اس کے بعد جو ہے میں اپنی سیاست ختم کر دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑے اچانک سے، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ان کے جو کچن کیبنٹ ہیں ان کو ہی معلوم تھا کہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیاں بھی تحلیل کر لیں۔ تو اس کے بعد جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب بڑے غصے میں آتے اور انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا شریف خاندان صرف جو ہے عہدوں کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا وہ اقتدار کے لیے رہ گیا؟ کیا شریف خاندان صرف جو ہے اسمبلی جب بھی ہوگی تو اس کے اندر جو ہے اقتدار کے مزے لینے کے لیے آئے گا؟ وہ لندن میں کیا کر رہا ہے؟ آپ یہاں پر مقابلہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا۔ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر تو آپ نہیں جیت سکتے، پھر تو آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، مگر شاہ زیب خانزادہ صاحب کا غصہ بھی جو ہے جائز ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے جھوٹی خبریں دیتے رہے، جس طرح سے پورا دن جو ہے ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ جناب عمران خان صاحب کے پاس ووٹ نہیں ہے، ان کے پاس لوگ پورے نہیں ہیں، نمبر پورے نہیں ہیں، جس طرح سے جیو نے 6 جھوٹی خبریں دی، سہیل وڑائچ صاحب ہو گئے، رئیس انصاری صاحب ہو گئے، حامد میر صاحب نے 2-3 خبریں ایٹ ٹائم جو ہے جھوٹی دے دی اور اپنے سورس کے حوالے سے بتاتے رہے کہ ان کے جو ہے تحریک انصاف کے ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ جی ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب نے خود جو ہے حافظ عمار یاسر صاحب کو کہا کہ آپ اسمبلی نہ آئیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ جو ہے اپنا وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اور اسی طرح سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اعتماد ووٹ لیں، کیونکہ انہوں نے پنڈی کو بھی خوش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی خوش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی آگے بڑھے تاکہ ان کا جو ہے ان کا اقتدار بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کام ترقیاتی کام کروا رہے ہیں وہ بھی تیزی سے چلتے رہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی آگے بڑھے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہے کہ عمران خان صاحب سرپرائز دے دیتے، اچانک اعلان کر دیتے ہیں کہ جی آج ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا، لوگ بھی پورے ہو جاتے ہیں، تمام تر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب، عطا تارڑ صاحب جس طرح سے وہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو آگے جو ہے اپنا شاہ زیب خانزادہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ جی حمزہ شہباز صاحب وہ کیا لندن میں کر رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کی تو ابھی سرجری ہوئی ہے، انہوں نے آپریشن کروائی، چلو ان کا تو بنتا ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب پاکستان آئے، عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں۔ اگر یہ پارٹی آپ ہی لوگوں کے اوپر رہے گی، اگر آپ نہیں کرنا ہے تو پھر تو آپ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا تو آپ جو ہے اس کو تو آپ توڑ نہیں سکے، اس کا تو آپ کوئی علاج نہیں ڈھونڈ سکے، آپ کوئی حکیم نہیں ڈھونڈ سکے جو عمران خان صاحب کی مقبولیت کو توڑ دے۔
کوئی دوائی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس انجیکشن نہیں، آپ جو ہے صرف باتیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دعوے کیے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کو شکست ہوگی، مگر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جیت گئے، اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا اور اسمبلی بھی تحلیل کر دی۔ تو جو ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منصور علی خان صاحب بھی، جس طرح سے وہ بھی انہوں نے سوالات اٹھائے، جس طرح سے انہوں نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا، جس طرح سے انہوں نے عطا تارڑ کو لائیو شو میں بلا کے جس طرح سے ان کو جو ہے اپنا ذلیل و رسوا کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا، وہ آپ نے پروگرام بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی اطلاعات آئیں کہ 5 لوگ جو نون لیگ کے ہیں وہ بھی کسی بھی ٹائم عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے صدر پاکستان جو ہے وزیر اعظم کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ دوسری طرف جو ہے ایم کیو ایم بھی اب کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ وہ بھی روز جو ہے ایک نیا اعلان کرتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ ان کی پرانی واردات ہے۔ وہ 4-5 سال جو ہے اپنا اقتدار کا مزہ لوٹتے ہیں، اقتدار جو ہے انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد آخر میں روٹ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ منافقت دکھاتے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ اپنا کام دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو کچھ مل جاتا ہے، کوئی ہڈی مل جاتی ہے، تو اس کے بعد تمام تر چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ایم کیو ایم کے اوپر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ جو نون لیگ کے 5 لوگ ہیں، اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل جاتے ہیں اور عمران خان صاحب اگلے انتخابات میں اگر ان کو کچھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور تمام تر چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو وفاق ہے یہ بھی ان کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کو روکنے آئے تھے، یہ تو عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، مگر عمران خان صاحب اب ان سے نہیں رک رہے۔ اب عمران خان صاحب نے پنجاب کے بعد کے پی کے کو بھی ختم کر دینا ہے۔ آج جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات چیت کی ہے کہ اسمبلی کو کیسے تحلیل کیا جائے، اور اس حوالے سے اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کے پی کے اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلی جو پیش قدمی ہے کپتان کی، وہ وفاق ہوگا۔ وہ 27 کلومیٹر کا علاقہ ہوگا جہاں پر شہباز شریف صاحب کا اقتدار ہے۔ شہباز شریف صاحب کا اقتدار بھی خطرے میں آ گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب اس وقت منتیں ترلے کر رہے ہیں، وہ ان 4-5 لوگوں کے پاس بھی جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے پاس بھی جائیں گے اور باقی لوگوں کے پاس بھی جائیں گے۔ یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ باپ بھی کسی بھی ٹائم جو ہے وہ بھی یہ کہہ دے کہ جی اب ہم اس حکومت میں حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اس حکومت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت پورا جو کھیل ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں۔ عمران خان صاحب نے ایک طرح سے کنٹرول ٹاور کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب ہی جو ہے اب جو فیصلہ کریں گے وہ انہی کے ہاتھ میں، پورا کھیل ان کے ہاتھ میں۔ انہوں نے پوری بازی جو ہے، پورا کھیل جو ہے، پوری بساط جو ہے وہ الٹ کر رکھ دی ہے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں کہ آیا کہ واقعی نون لیگ جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ جی ہم جو ہے وفاق میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اگر صدر پاکستان کوئی اس طرح سے بات کرتے ہیں، اگر وہ وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پورے کر لیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو نیلسن منڈیلا ہیں، انہوں نے بھی ان حالات میں پاکستان آنے سے انکار کر دیا، اور ان کو جو ان کے ساتھ وعدے وعید ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد جو اب نئی قیادت آئی، انہوں نے ان کو جو ہے انکار کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اب ہم آگے آپ کو ریسکیو نہیں کریں گے، اب جو بھی ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے عوام کی عدالت میں ہوں گے، عدالتوں میں ہوں گے، تو اس حوالے سے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ تھی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ جو ہے اپنا وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، اور اسی طرح سہیل وڑائی صاحب نے بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اعتماد ووٹ لیں، کیونکہ انہوں نے پنڈی کو بھی خوش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی خوش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی آگے بڑھے تاکہ ان کا جو ہے ان کا اقتدار بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کام ترقیاتی کام کروا رہے ہیں وہ بھی تیزی سے چلتے رہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی آگے بڑھے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہے کہ عمران خان صاحب سرپرائز دے دیتے ہیں، اچانک اعلان کر دیتے ہیں کہ جی آج ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا، لوگ بھی پورے ہو جاتے ہیں، تمام تر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے رانا ثناءاللہ صاحب، عطا تارڑ صاحب جس طرح سے وہاں سے نکلتے ہیں، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو آگے جو ہے اپنا
شاہزیب خانزادہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ جی حمزہ شہباز صاحب وہ کیا لندن میں کر رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کی تو ابھی سرجری ہوئی ہے، انہوں نے آپریشن کروائی، چلو ان کا تو بنتا ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب پاکستان آئے، عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں، اگر یہ پارٹی آپ ہی لوگوں کے اوپر رہے گی، اگر آپ نہیں کرنا ہے تو پھر تو آپ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب کی مقبولیت کا تو آپ جو ہے اس کو تو آپ توڑ نہیں سکے، اس کا تو آپ کوئی علاج نہیں ڈھونڈ سکے، آپ کوئی حکیم نہیں ڈھونڈ سکے جو عمران خان صاحب کی مقبولیت کو توڑ دے، کوئی دوائی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس انجیکشن نہیں، آپ جو ہے صرف باتیں کرتے ہیں، ابھی بھی آپ نے دعوے کیے